جب تاریخ نے ایک قبیلے کو سلطنت بنایا اور پھر وہی سلطنت وقت کے ہاتھوں بکھر گئی تو ایک ایسی داستان وجود میں آئی جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایک معمولی سا قبیلہ جو اناطولیہ کے میدانوں میں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا، کیسے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بن گیا۔ ایک ایسا دور جب عثمانی پرچم 3 براعظموں پر لہرا رہا تھا، جب سلطان کا ایک اشارہ یورپ کے بادشاہوں کو لرزا دیتا تھا، جب عدالتوں میں انصاف کی گونج تھی اور جب علم، فن اور روحانیت ایک ہی چھت کے نیچے پروان چڑھتے تھے۔ مگر پھر وہی سلطنت جو صدیوں تک ناقابل شکست رہی، وقت کے تھپیڑوں میں بکھرنے لگی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کہاں سے زوال شروع ہوا؟ اور کیا ہم اس تاریخ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک سلطنت کی کہانی نہیں، یہ طاقت، حکمت، سازش اور سبق کی وہ داستان ہے جسے جاننا ہر باشعور انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے وقت کے پردے کو ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں اس دور میں جہاں ایک قبیلے نے تاریخ بدل دی اور جہاں تاریخ نے خود اس قبیلے کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک قبیلہ، ایک خواب، ایک آواز۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں کئی سلطنتیں نظر آتی ہیں، لیکن عثمانی سلطنت کی کہانی کچھ الگ ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے قبیلے سے شروع ہوتی ہے جو نہایت سادہ زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک ایسا جوش، ایک ایسا ویژن چھپا ہوا تھا جو آنے والی صدیوں کو بدلنے والا تھا۔ عثمان اول ایک عام سردار جس کا دل غیر معمولی خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صرف زمینی فتح کرنے کا خواہشمند نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا تھا جو انصاف، طاقت اور روحانیت کے امتزاج ہو۔ اس کے قبیلے کا نام کائی تھا، جو ترک نسل کے ان قبائل میں شامل تھا جو منگولوں کے حملوں سے بچتے ہوئے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ عثمان غازی نے نہ صرف دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی بلکہ اپنے لوگوں کے دل بھی جیتے۔ اس کی شخصیت میں وہ کشش تھی جو لوگوں کو ایک مقصد کے گرد اکٹھا کر دیتی تھی۔ اس نے سلجوق سلطنت کے زوال کے بعد پیدا ہونے والی خلا کو پہچانا اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے قدم بڑھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب اناطولیہ چھوٹے چھوٹے ریاستی ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر طرف خانہ جنگی، لوٹ مار اور غیر یقینی حالات تھے، مگر عثمان نے ان حالات کو ایک موقع سمجھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو منظم کیا اور ارد گرد کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے حملے شروع کیے، مگر یہ حملے صرف زمین کے لیے نہیں تھے، یہ ایک نظریے کی بنیاد رکھنے کے لیے تھے۔ عثمان اول کی فتوحات محدود تھیں، مگر اس کا اثر گہرا تھا۔ اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں وفاداری، شریعت اور جنگی حکمت عملی کو یکجا کیا گیا۔ عثمان اول کے بعد سلطنت کی باغ دوڑ اس کے بیٹے اورخان کے ہاتھ میں آئی، جو نہ صرف اپنے والد کے خوابوں کو سمجھتا تھا بلکہ انہیں حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ خان نے سلطنت کو ایک قبیلے سے نکال کر ایک منظم ریاست میں تبدیل کیا۔ اس نے وہ بنیادیں رکھی جن پر آنے والے صدیوں تک عثمانی سلطنت کھڑی رہی۔ اور خان نے سب سے پہلے فوجی نظام کو جدید بنانے پر توجہ دی۔ اس نے ایک مستقل فوج قائم کی جسے ینیچری کہا جاتا ہے۔ یہ فوج غلاموں اور غیر مسلم نوجوانوں پر مشتمل تھی جنہیں کم عمری میں ہی تربیت دی جاتی تھی اور سلطنت کے لیے وفادار بنایا جاتا تھا۔ یہ نظام بعد میں عثمانیوں کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ ینیچری نہ صرف جنگی مہارت میں ماہر تھے بلکہ ان کی تنظیم اور نظام و ضوابط نے عثمانیوں کو یورپ کی بڑی افواج کے مد مقابل کھڑا کیا۔ اور خان نے صرف فوجی اصلاحات پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انتظامی ڈھانچے کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے سکہ سازی، عدالتی نظام اور ٹیکس کے اصول متعارف کروائے۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت نے پہلی بار یورپ میں قدم رکھا۔ بلقان کے علاقے جن میں بلغاریہ، سربیا اور یونان شامل تھے، عثمانیوں کے نشانے پر آئے اور خان نے ان علاقوں میں فتوحات حاصل کی اور وہاں عثمانی نظام نافذ کیا۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول تخت نشین ہوا۔ مراد نے اپنے والد کی پالیسیوں کو مزید وسعت دی۔ اس نے بلقان میں مزید فتوحات حاصل کی اور کوسوو کی جنگ میں سرابوں کو شکست دی۔ یہ جنگ عثمانیوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ مراد اول نے سلطنت کو ایک ایسی شکل دی جس میں مذہب، سیاست اور فوجی طاقت کو امتزاج نظر آتا تھا۔ مراد اول کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی
کہ اس نے سلطنت کو یورپ میں ایک مستقل طاقت کے طور پر منوایا۔ اس نے نہ صرف زمینی فتح کی بلکہ وہاں کے لوگوں کو عثمانی نظام سے روشناس کروایا۔ اس کے دور میں سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئی اور عثمانی پرچم بلقان کے کئی علاقوں میں لہرانے لگا۔ مگر ہر عروج کے بعد ایک امتحان آتا ہے۔ مراد اول کی شہادت کوسوو کی جنگ کے میدان میں ہوئی، جہاں وہ دشمن کے ایک سپاہی کے ہاتھوں زخمی ہو کر جان سے گیا۔ اس کی موت نے سلطنت کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا، مگر اس کے بعد آنے والا سلطان بایزید اول اس زخم کو طاقت میں بدلنے والا تھا۔ اب سلطنت ایک نئی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ یورپ میں قدم جم چکا تھا، فوج منظم ہو چکی تھی اور حکمرانی کا نظام مستحکم ہو چکا تھا۔ مگر اگلا دور ایک بڑے امتحان کا تھا، ایک ایسا دشمن جو مشرق سے آیا اور سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مراد اول کی شہادت کے بعد سلطنت کی باغ ڈور اس کے بیٹے بایزید اول کے ہاتھ میں آئی، جسے تاریخ میں یلدرم کہا گیا۔ یہ لقب اس کے تیز رفتار جنگی حکمت عملی اور برق رفتار فتوحات کی وجہ سے دیا گیا۔ بایزید نے تخت سنبھالتے ہی سلطنت کو مزید وسعت دینے کا عزم کیا اور اس سے وہ فتوحات حاصل کی جنہوں نے عثمانیوں کو یورپ میں ایک ناقابل شکست طاقت بنا دیا۔ بایزید اول نے بلقان میں مزید پیش قدمی کی۔ اس نے سربیا، بلغاریہ اور ولچیا کے علاقوں کو زیر نگین کیا۔ اس کی فتوحات نے یورپی طاقتوں کو خوفزدہ کر دیا اور نتیجہ تن یورپ کے کئی بادشاہوں نے ایک صلیبی اتحاد قائم کیا تاکہ عثمانیوں کو روکا جا سکے۔ سن 1396 میں نیکوپولس کی جنگ ہوئی، جہاں بایزید نے صلیبی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ یہ فتح عثمانی سلطنت کے لیے ایک سنگ میل تھی جس نے یورپ میں اس کی داغ بٹھا دی۔ مگر بایزید کی توجہ صرف مغرب پر نہیں تھی، مشرق میں ایک اور خطرہ سر اٹھا رہا تھا، وہ تھا تیمور لنگ۔ تیمور ایک عظیم فاتح تھا جس نے وسطی ایشیا، ایران اور ہندوستان تک فتوحات حاصل کی تھی۔ اس کی سلطنت عثمانیوں کے مشرقی علاقوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دونوں حکمران طاقت کے نشے میں تھے اور دونوں کو یقین تھا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں۔ انقرہ کی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت گویا بکھر گئی تھی۔ بایزید اول کی قید نے سلطنت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر شہزادہ اپنی الگ حکومت قائم کرنے لگا۔ یہ دور تاریخ میں دور فتنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں بھائی بھائی کے خلاف صف آرا تھا اور سلطنت کی وجود خطرے میں پڑ چکا تھا۔ مگر اسی دور میں ایک شخصیت ابھری جس نے اس بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ جوڑنے کا بیڑا اٹھایا۔ محمد اول سے اب دوبارہ شروع ہوگی۔ محمد اول نے نہایت حکمت، صبر اور تدبیر سے اپنے بھائیوں کو شکست دی۔ اس نے نہ صرف فوجی طاقت استعمال کی بلکہ سیاسی چالاکی سے عوام اور اشرافیہ کو اعتماد حاصل کیا۔ اس کے دور میں سلطنت کو دوبارہ مرکزیت ملی اور عثمانی پرچم ایک بار پھر بلند ہوا۔ محمد اول نے سلطنت کو استحکام دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ استحکام عارضی ہے۔ جب تک سلطنت کو اندرونی طور پر مضبوط نہ کیا جائے۔ اس کے بعد مراد دوم نے تخت سنبھالا۔ مراد ایک ایسا حکمران تھا جو نہ صرف جنگی مہارت رکھتا تھا بلکہ روحانیت اور علم سے بھی گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اس نے سلطنت کو اندرونی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کئی اصلاحات کی۔ اس نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا، تعلیم کو فروغ دیا اور فوج کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ مراد دوم کے دور میں سلطنت نے دوبارہ یورپ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے بلقان میں کئی جنگیں لڑیں اور کامیابی حاصل کی، مگر اس کے دور کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے سلطنت کو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے تیار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہوتا، عثمانی سلطنت کو مکمل طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مراد دوم نے ایک موقع پر تخت اپنے بیٹے محمد کو سونپ دیا، مگر جب یورپ کی طرف سے خطرات بڑھنے لگے تو وہ دوبارہ تخت پر واپس آیا۔ اس نے دشمنوں کو شکست دی اور سلطنت کو مضبوط کیا۔ اس کی واپسی نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک محافظ بھی تھا۔ مراد دوم کی وفات کے بعد محمد دوم نے تخت سنبھالا
وہی محمد جسے تاریخ فاتح کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اب سلطنت ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں قسطنطنیہ کی فتح ممکن نظر آ رہی تھی۔ محمد فاتح نے اپنے والد کی تیار کردہ بنیادوں پر وہ عمارت کھڑی کی جس نے عثمانیوں کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں شامل کیا۔ جب محمد دوم نے تخت سنبھالا تو وہ صرف ایک نوجوان سلطان نہیں تھا، وہ ایک وزنری تھا، ایک ایسا حکمران جس کی نگاہیں تاریخ کے سب سے بڑے خواب پر تھیں۔ یہ شہر صدیوں سے بزنطینی سلطنت کا مرکز تھا اور اسے فتح کرنا صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک تہذیبی انقلاب تھا۔ محمد جانتا تھا کہ جب تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہوتا عثمانی سلطنت کو مکمل حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قسطنطنیہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا جس کے گرد اونچی دیواریں، گہرے خندقیں اور سمندری دفاعی نظام موجود تھا۔ کئی مسلم حکمرانوں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، مگر محمد فاتح نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی۔ اس نے نہایت باریک بینی سے منصوبہ بندی کی، توپ خانہ تیار کیا، بحری بیڑا منظم کیا اور فوج کو خاص تربیت دی۔ 1453 میں محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ عثمانی توپوں نے شہر کی دیواروں کو لرزا دیا اور بحری جہازوں نے سمندری راستوں کو بند کر دیا۔ محمد نے ایک حیران کن چال چلی۔ اس نے اپنے جہازوں کو خشکی پر سے گزار کر شہر کے اندرونی بندرگاہ تک پہنچا دیا۔ یہ چال بزنطینیوں کے لیے ایک دھچکا تھی اور شہر کی دفاعی دیواریں کمزور پڑنے لگیں۔ آخر کار 29 مئی 1453 کو عثمانی فوج نے شہر میں داخل ہو کر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ محمد فاتح نے شہر میں داخل ہوتے ہی اسے لوٹ مار سے محفوظ رکھا اور وہاں کی عوام کو امان دی۔ اس نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا مگر دیگر گرجا گھروں کو برقرار رکھا۔ اس کا مقصد صرف فتح نہیں تھا بلکہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت نے کئی دہائیوں تک ترقی کی راہ پر سفر کیا اور اس سفر کی بلند ترین چوٹی سلیمان اعظم کے دور میں دیکھی گئی۔ سلیمان نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا بلکہ ایک قانون ساز، شاعر اور دانشور بھی تھا۔ اس کے دور میں سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اپنی طاقت کا لوہا منوا رہی تھی، مگر ہر عروج کے بعد ایک زوال آتا ہے اور عثمانیوں کے لیے یہ زوال سلیمان کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ سلیمان کے بعد آنے والے حکمرانوں میں وہ صلاحیت، وہ ویژن اور وہ قیادت کا جوہر کم ہوتا گیا۔ سلطنت اب ایک عظیم مشین کی طرح چل رہی تھی مگر اس میں روح باقی نہ رہی۔ خرم کی سیاست نے درباریوں کو کمزور کیا، وزیروں اور درباریوں کے درمیان سازشیں بڑھنے لگیں اور فوج میں نظام و ضبط کی کمی آ گئی۔ ینیچری جو کبھی سلطنت کی طاقت تھی اب بغاوتوں اور مطالبات کے ذریعے کمزوری کا سبب بننے لگی۔ ادھر یورپ میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور مغربی طاقتیں جدید ہتھیاروں، تعلیم اور تنظیم کے ذریعے آگے بڑھ رہی تھی۔ عثمانی سلطنت جو کبھی ان طاقتوں سے کئی قدم آگے تھے اب پیچھے رہنے لگے۔ اقتصادی بحران، تجارتی راستوں کی تبدیلی اور اندرونی بدعنوانی نے سلطنت کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کیا۔ سلطنت نے اصلاحات کی کوشش کی جنہیں تنظیمات کے دور سے یاد کیا جاتا ہے، مگر یہ اصلاحات یا تو دیر سے آئیں یا مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکی۔ عوام میں بے چینی بڑھنے لگی اور قوم پرستی کے جذبات نے سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوت کو جنم دیا۔ عرب، ملکان اور دیگر علاقوں میں عثمانی اقتدار کو چیلنج کیا جانے لگا۔ پھر وہ وقت آیا جب سلطنت نے جنگ عظیم اول میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ کے اختتام پر عثمانیوں کو شکست ہوئی اور اتحادی طاقتوں نے سلطنت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا منصوبہ بنایا۔ معاہدہ سیور کے تحت عثمانی سرزمین کا بڑا حصہ غیر ملکی قبضے میں چلا گیا۔ آخر کار 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے جدید ترکی بنیاد رکھی اور عثمانی سلطنت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ سلطنت جو 700 سال تک دنیا پر راج کرتی رہی اب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئی، مگر عثمانیوں کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی مساجد، ان کا فن تعمیر، ان کی زبان، ان کی روایات
اور ان کی تاریخ۔ یہ کہانی صرف عروج و زوال کی نہیں بلکہ ایک تہذیب، ایک خواب اور ایک مسلسل جدوجہد کی ہے۔ جب عثمانی سلطنت جنگ عظیم اول میں شکست کھا گئی تو اس کے بعد کے سالوں میں سلطنت کا وجود محض علامت ہی رہ گیا۔ اتحادی طاقتوں نے استنبول پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کے کئی حصے غیر ملکی تسلط میں چلے گئے۔ عوام میں بے چینی بڑھنے لگی اور ترک قوم پرستی نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا جس کی قیادت مصطفیٰ کمال اتاترک نے کی۔ اتاترک نے ایک انقلابی سوچ کے ساتھ خلافت کے تصور کو چیلنج کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ ترکی کو ایک جدید، آزاد اور جمہوری ریاست بننا چاہیے جو مذہبی قیادت کے بجائے عوامی نمائندگی پر قائم ہو۔ 1923 میں ترکی کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور 1924 میں خلافت کا باضابطہ ختم کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک دھچکا تھا کیونکہ خلافت صرف عثمانیوں کی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد ترکی نے سیکولر نظام اپنایا۔ مذہبی اداروں کو ریاست سے الگ کر دیا گیا۔ عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط نافذ کیا گیا اور تعلیم، لباس، عدلیہ سمیت کئی شعبوں میں مغربی طرز اصلاحات کی گئی۔ یہ سب کچھ ایک نئے باب کی شروعات تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانے باب کا اہتمام بھی تھی۔ دنیا بھر کے مسلمان خلافت کے خاتمے پر غمزدہ تھے اور کئی علاقوں میں خلافت کے بحالی کے لیے تحریکیں بھی چلی مگر وقت کے ساتھ یہ تحریکیں کمزور پڑ گئیں۔ عثمانی خلافت اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی اور ترکی ایک نئی شناخت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں تبدیلی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ خلافت کا خاتمہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک تہذیبی، مذہبی اور جذباتی موڑ تھا مگر اس تبدیلی نے ترکی کو ایک جدید ریاست میں بدلنے کی راہ دی۔ اب جب ہم عثمانی سلطنت کے عروج و زوال کو مکمل سفر دیکھ چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے ان سب سے کیا سیکھا؟ کیا یہ صرف ایک پرانی سلطنت کی کہانی تھی یا اس میں آج کے دور کے لیے بھی کوئی پیغام چھپا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عثمانیوں کی تاریخ صرف ماضی کا آئینہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے سبق ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قیادت کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ عثمان اول، محمد فاتح اور سلیمان اعظم جیسے حکمرانوں نے سلطنت کو بلندیوں تک پہنچایا کیونکہ ان کے اندر ایک وژن، تدبیر اور انصاف تھا، جبکہ کمزور حکمرانوں کے دور میں سلطنت بکھر گئی کیونکہ قیادت نے عوام، نظام اور دشمنوں کو سنبھالنے کی صلاحیت کھو دی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ طاقت صرف فوج سے نہیں آتی بلکہ علم اور عدل سے بھی آتی ہے۔ عثمانیوں نے جب تک تعلیم، قانون اور انتظامی اصلاحات کو ترجیح دی، سلطنت مضبوط رہی مگر جب یہ پہلو نظر انداز ہوئے تو سلطنت اندر سے کمزور ہونے لگی، چاہے باہر سے کتنی ہی بڑی دکھائی دیتی ہو۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ تبدیلی ضروری ہے۔ یورپ میں جب صنعتی انقلاب آیا تو عثمانی سلطنت نے اس کا مقابلہ کرنے میں دیر کر دی۔ اصلاحات کی کوشش ہوئی مگر وہ یا تو کافی نہ تھی یا بہت دیر سے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکی۔ اگرچہ عثمانی سلطنت کا سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے مگر اس کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ نہ صرف ترکی میں بلکہ دنیا بھر میں یہ ورثہ صرف عمارتوں، کتابوں یا پرچموں تک محدود نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک تہذیب اور ایک طرز حکمرانی کی صورت میں موجود ہے۔ عثمانیوں نے جو نظام عدل، جو فن تعمیر، جو تعلیمی ادارے اور جو بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد رکھی وہ آج بھی کئی ممالک کے نظاموں میں جھلکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیادت، علم، عدل اور وقت کے ساتھ ہم آہنگی کسی بھی قوم کی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے اور جب یہ بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو زوال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ عثمانیوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عظمت صرف فتوحات میں نہیں بلکہ اصولوں، کردار اور عوامی خدمت میں ہوتی ہے۔ آج جب ہم اس داستان کو بند کرتے ہیں تو یہ صرف ایک ویڈیو کا اہتمام نہیں
یہ ایک سوچ کا آغاز ہے، ایک تحریک، ایک سوال اور ایک امید کہ ہم اپنی طریق سے سیکھیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں۔ تو اگر آپ نے اس سفر کو دل سے محسوس کیا تو یہ کہانی آپ کی ہے، کیونکہ تاریخ صرف ماضی کی نہیں ہوتی، یہ حال کی رہنمائی اور مستقبل کی تیاری ہوتی ہے۔